اللہ رب العزت نے عورت کی تخلیق مٹی سے کیوں نہیں کی؟ عورت کو مرد کی پسلی سے ہی کیوں پیدا کیا گیا؟ کیا عورت کی شادی ہمیشہ اسی مرد سے ہوتی ہے جس کی پسلی سے اسے پیدا کیا جاتا ہے؟ کیا مرد کی ایک پسلی عورت سے کم ہوتی ہے؟ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا۔ روایتیں اس بارے میں بتاتی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دے کر زمین پر بھیجا کہ ایک مشت مٹی زمین سے لے آؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بحکم خدا زمین سے مٹی اٹھانے تشریف لائے تو تمام روئے زمین کی اوپری پات چھلکے کی مانند اتر کر آپ کے ہاتھ میں آ گئی، جو 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھی، سفید و سیاہ، سرخ و زرد رنگوں والی اور نرم و سخت چیریں اور تلخ و نمکین پھیکی وغیرہ۔ اس کے بعد ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے تنہائی محسوس کی تو اللہ پاک نے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ حضرت حوا سلام اللہ علیہا دنیا میں تشریف لانے والی پہلی عورت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہوئے، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے، اور خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ دو گے، اور اگر اس کے حال پر رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی۔ خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، مرد عورتوں پر نگہبان ہے۔ عورتوں کی ضروریات و حفاظت اور دیگر کئی امور میں مرد کو عورت پر نگہبان مقرر کیا گیا۔ اس پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرد کے حقوق عورت پر زیادہ ہیں۔ علماء و مفسرین نے اس نقطے پر بحث کی کہ ہر انسان مٹی سے بنا ہے یا صرف انسان اول یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہی مٹی سے بنے ہیں۔ اس زمن میں راج قول یہ ہے کہ پہلے انسان مٹی سے بنے ہیں اور باقی انسانوں کو مٹی سے بنا ہوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ مٹی سے ہی غذائیں اگتی ہیں جنہیں انسان کھاتا ہے، پھر اس سے نطفہ بنتا ہے، پھر انسان کی تخلیق کا باعث وہی نطفہ بنتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت کو اس زمن میں بعض مفسرین نے یہ موقف اختیار کیا کہ انسان کو اللہ پاک نے مٹی سے پیدا کیا۔ اسی طرح بعض کے مطابق مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر اللہ رب العزت نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی بلکہ انسان کی پسلی سے کی۔ میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے۔ فرشتوں کو بھی اس بات کی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین سے لائی گئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی۔ عورت کی تقدس کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازم رکھا گیا۔ پہلی عورت حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا، جس پر وہ آدم علیہ السلام کی منقوہ کہلائے۔ اگر بات کریں پسلی کہ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی، کیا ٹیڑھا پن وہاں سے ملا؟ اگر ہم اس بات پر غور کریں تو انسانی جسم میں دل اور نازک پارٹس پسلی کے پچھلے حصے میں چھپے ہوتے ہیں، اور عورت کو پسلی سے پیدا کرنا بھی اللہ رب العزت کے ہاں ایک حکمت تھی، یعنی عورت ایک ڈھال ہے ان نازک پارٹس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس نے عورت کو پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر مرد کی ڈھال بھی بن سکتی ہے، چاہے وہ عورت ماں کی ممتا دکھائے، بہن کا انمول پیار دے، بیٹی کی صورت میں رحمت بن کر آئے یا بیوی کی صورت میں وفا نبھائے۔ بعض لوگوں کے نزدیک ہر عورت کا نکاح اس مرد سے ہوتا ہے جس کی پسلی سے وہ پیدا کی جا رہی ہے۔ حدیث و قرآن میں ایسی کوئی بات ثابت نہیں کہ جس عورت سے مرد کی شادی ہو وہ لازم اسی مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی ہو۔ اس بارے میں تو پہلی بات قابل غور ہے، اگر کسی عورت کی 2 شادیاں ہوں، 3 بھی ہو سکتی ہیں، تو کیا وہ عورت پھر 2 یا 3 مردوں کی پسلیوں سے پیدا کی گئی؟ اللہ رب العزت قرآن مجید کی سورہ نساء میں فرماتے ہیں اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا
اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے۔ لہٰذا زیادہ تر علماء مفسرین کی اس بات کے بارے بھی یہی رائے ہے کہ صرف اماں حوا سلام اللہ علیہا کو ہی اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرما کر باقی انسانی نسل کو زمین پر پھیلا دیا۔ یہاں پر ایک اور بات بھی زیادہ تر زیر بحث لائی جاتی ہے کہ مرد کی پسلیوں کی تعداد صرف اسی وجہ سے کم ہوتی ہے عورت کے مقابلے میں، کیونکہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ اس بات میں بھی کوئی صداقت نہیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق لوگوں کی اکثریت کے پاس پسلیوں کے 12 سیٹ یعنی 24 پسلیاں ہیں، چاہے ان کی جنس مرد ہو یا عورت ہی کیوں نہ ہو، لہٰذا مرد و عورت کی تعداد برابر ہی ہوتی ہے۔ ہاں صرف اس صورت میں اگر کوئی شخص میڈیکلی انفٹ یا بعض حالات کے ساتھ تو اس کی پسلیوں میں کمی یا زیادتی دیکھی جا سکتی ہے۔ البتہ عام انسانوں کی پسلیوں کے 12 سیٹ ہوتے ہیں، یعنی 24 پسلیاں، اور عورت و مرد کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں۔ مگر یہ صحیح حدیث ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا فرمایا گیا۔ آپ کی اس ویڈیو کے متعلق کیا رائے ہے؟ کمنٹس کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیے گا۔